تو پھر میں ایسے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کروں جس کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسے جڑی ہیں کہ انہیں الگ الگ دیکھنا کچھ اچھا نہیں لگتا، جیسے زندگی اور دل اور محبت، محبت اور عشق، عشق اور آنسو، آنسو اور شاعری، شاعری اور غزل اور ترنم اور جناب الطاف ضیاء۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب الطاف ضیاء کو آواز دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ اس وقت وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کے ساتھ مشاعرے کے اس ماحول میں پھر سے وہی نغمگی بکھیر دیں۔ جناب الطاف ضیاء۔ دوستو بھائی ذرا سا جڑ جائیے، اب سب لوگ جڑ جائیے، ایسا لگے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تالیوں سے استقبال کیجیے الطاف ضیاء کا۔ بنا کسی تمہیز کے میں دل والوں دلداروں کی بستی میں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں۔ آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کے صدر محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے میں اجازت چاہتا ہوں اور یہ حسرت روحانی کی پاکیزہ زمین پر میں آج حاضر آیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ اگر ایمان سلامت ہے تو من میدان نہیں ہوتا۔ کیا کہنا؟ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا۔ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا۔ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا۔ جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ اگر ایمان الطاف کیا کہنا بھائی، زندہ باد، کیا اچھی غزل شروع کی ہے میرے بھائی، واہ واہ واہ۔ اگر ایمان زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا۔ زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا۔ ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا۔ ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا۔ سخن میلا واہ واہ واہ، کیا کہنا؟ زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر پڑھیے یہ شعر، میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں کا حکم ہے، پھر پڑھیے۔ زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا۔ زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا۔ ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا۔ ادب کی حد
میں رہنے سے سخن میدان نہیں ہوتا، سخن میدان نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میدان نہیں ہوتا۔ بنا کسی تمہید کے یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے اس شعر کے ساتھ بھی آپ انصاف کر دیں۔ پیش کرتا ہوں، عطا ہو بھائی۔ دھن میدان نہیں ہوتا جنہیں قرآن کی آیت، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی۔ ندیم بھائی، بڑی شکایتیں تھیں اس طرف کے لوگوں سے کہ یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، داد نہیں دے رہے ہیں، لیکن دیکھیے گا ابھی انشاءاللہ یہ پورا مجمع میرے اس شعر کی تائید کرے گا، اور اگر اس شعر پر بھی یہ خاموش رہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری قوم کا زوال آ چکا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں مناظر۔ جنہیں قرآن کی آیت، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، نہاد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ کیا کہنا؟ بہت شکریہ۔ اور دوستو، واقعی آپ بہت مہذب ہو چکے ہیں۔ دو مصرے اور اس غزل کے جو بہت صاف اور شفاف ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لہذا فرمائیں۔ اور میں اپنے بھائی ہاشمی فرد آبادی کو شریک کرنا چاہتا ہوں، اپنے بڑے بھائی جوہر کانپوری صاحب کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم ہاشمی صاحب، آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ شارق بھائی جنہوں نے اس مشاعرے کو سجایا سنوارا، بڑی محنتیں کی اور ان کی محنت رنگ لائی۔ پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے حوالے سے یہ شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ بدن میدان نہیں ہوتا، مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں۔ واہ واہ۔ حضرات گرامی، الطاف ضیاء صاحب اپنے خوبصورت سی غزل سے نواز کے رخصت ہوئے، لیکن آپ تمام لوگ سننا چاہتے ہیں تو اچھا، وقت کی کمی کا احساس الطاف ضیاء کو بھی ہے، لیکن آپ کی سماعتوں کا احترام کرتے ہوئے، آپ کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے میں چند شعر کے لیے الطاف ضیاء سے گزارش کر رہا ہوں کہ غزل کا مطلب اور دو شعر اور پڑھ لیں۔ دوستو، میں واقعی جو گیا تھا تو سچ میں گیا تھا، میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بقول عمران پرتاپ گڑھی مارکیٹ ویلیو دیکھ رہا تھا، تو میں اس لیے نہیں گیا تھا، واقعی مجھے وقت کا احساس، جی
میں غزل کے کچھ شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جی اور آپ سبھی حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں. یہ موہان ہے اور موہان کے لوگ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں. میری قسمت میرا نصیب مطلب پڑھتا ہوں ملازم. جی جی پڑھیے بھائی. سنیں دوستوں, پڑھیے الطاف صاحب. بھائی صاحب ایک آپ ہی عاشق ہیں یہاں, باقی سب ایسے ہی لگ رہے ہیں. برائے مہربانی غزل چل رہی ہے, غزل سنیے آپ. مطلب پڑھتا ہوں دوستوں, ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے, یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے. انشاءاللہ ہر دوسرا مصرع آپ کو چونکائے گا اور آپ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. پڑھتا ہوں مطلب ملاحظہ. یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے. بٹھا لیجیے ان کو, ہم ہی جلدی آ گئے, وقت پر یہی آئے ہیں. ٹہل رہے ہیں گارڈن کی طرح. پیش کرتا ہوں مطلب یا کمال ہے. یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے, یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے, یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے. کیا کہنا الطاف ضیاء, واہ واہ واہ. ان لوگوں تک پہنچاتا ہوں, وہ دیکھیے ادھر بیٹھے ہیں باتیں کر رہے جی ہیں. وہاں کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ, کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ, کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ, کیوں دور کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو, ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے, ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے. اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن, اس قوم کی تقدیر میں منزل تو دوستو اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری آواز میں آواز ملائیں. بہت آپ بھی شریک ہو گئے اس مشاعرے میں, آپ کا بہت شکریہ. آپ سب بھی شریک ہیں. پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن, اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن, افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے, افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے. اور دوستو بالخصوص میں نے اس شعر کے لیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, یہ غزل چھیڑی ہے, اور مجھے وہ لوگ آج مل گئے کہ مجھے اس شعر پر اپنی محبتوں سے نوازیں گے. پیش کرتا ہوں حضرت میں. کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے, کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے. سنیے گا دوستو, نواز دیجیے گا مجھے اس شعر. کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے, کردار کو
किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। दोस्तों, डाइस पर एक ऐसी हस्ती बैठी है जो हमेशा उर्दू के मुशायरों में अपना ताउन फरमाती है, वक्त देती है। मेरे मोहतरम शाहिद मंजूर साहब, उनके हवाले से उनकी दुआ चाहता हूँ और उनके हवाले से ये आखिरी शेर इस गजल का इस महफिल की नज़ करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। हो सके तो इस शेर पर मुझे नवाज दे आप। पूरा मजमा ये कह दे कि मैंने जो शेर कहा है वो सच्चा है और वो अच्छा है। पेश करता हूँ मुलाज़ा। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं। वाह वाह वाह। हज़रात गिरामी अल्ताफ जिया साहब से ये खूबसूरत सी गजल आपने सुनी।